رہی ہے، ایسے حسینی ہے، ایسی حالت ہماری ہو گئی ہے. آج امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. راتوں میں جاگ جاگ کے جلسے ہو رہے ہیں، کام کاج کی اپنی زندگی دے رہے ہیں، ایش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، امت برباد ہو رہی ہے، پر ہمیں امت کی کوئی فکر نہیں. ہم ایش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں پر ہمیں یہ فکر نہیں ہے تو امت برباد ہو رہی ہے. مجھے اپنے کھانے کی فکر ہے پر یہ فکر نہیں ہے تو امت برباد ہو رہی ہے. کیا کر رہے بھائی؟ ایسے حسینی تھوڑی ہوتے، وہ حسینی جنہوں نے امام حسین کا ساتھ کیا، پانچوں نمازوں کے پابند تھے، وہ تلاوت قرآن کرنے والے تھے، امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے، امام حسین کی سیرت عمل کرنے والے تھے. آج ہماری سیرت کا عالم کیا ہے؟ ہماری سیرت کا عالم کیا ہے؟ فجر کی اذان ہو رہی ہے فکر نہیں، ظہر کی اذان ہو رہی ہے سو کے گزار رہے ہیں، عصر کی اذان ہو رہی ہے کام کاج میں گزار رہے ہیں، مغرب کی اذان ہو رہی ہے آرام کرنے میں گزار رہے ہیں، عشاء کی اذان میں سو جا رہے ہیں. تلاوت تو قرآن تو دوری کی بات ہے، قرآن ہوتا ہے کیا پتہ نہیں ہے، قرآن کس زبان میں پتہ نہیں ہے. آج حالت مسلمانوں کی ہے، یہ دن دیکھے ہیں اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ بڑے کام کا انجام. آج حالت مسلمانوں کی ایسی، کیا بیان کیا جائے، کیا سنایا جائے. آج ہمارے دلوں پر ایسی کالی سیاہ نقطہ لگ چکا ہے کہ آج ہمارے حالات، ہماری زندگی گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، ہمیں فکر نہیں ہے. ہمارا ایمان لٹ رہا ہے، ہمیں فکر نہیں. امام حسین اپنے سر کو قلم اس لیے کر دیے کہ میری آنے والی امت دین رسول کو بچانے والی ہو. یہاں دین رسول یہ برباد ہو رہا ہے، ہمیں فکر نہیں. ایسی حالت ہماری ہو گئی. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس اجتماع پاک میں آنے والوں، اس جلسے میں آنے والوں، کہ آج میں اور آپ کی نیت نہ کر لیں کہ جس حسین کی زندگی کا مقصد کیا تھا، میری زندگی کا مقصد، امام حسین کی زندگی کا مقصد رسول پاک علیہ السلام کی دین کو سر بلند کرنے کے لیے تھا. اور ہمارا مقصد کیا ہے جینے کا؟ ہمارا جینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کرے ہم اس شعر کے مصداق ہو جائیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد. آج ایک بار کریں نا، آنکھوں کو بند کر کے کریں، ایک بار آنکھوں کو بند کر لیں. آنکھوں کو بند کرنے کے بعد کربلا کا میدان یاد کرے، وہ تپتی ہوئی ریت یاد کرے، وہ پیاسوں کی پیاس یاد کرے. ہاں وہ ننھے علی اصغر کی جو گلے میں تیر لگا اسے یاد کرے، علی اکبر کو یاد کرے، وہ عورتوں کو یاد کرے جن کا دودھ خشک ہو گیا. ہاں ان رفقائے صحابہ اکرام کو یاد کرے، ان رکفائے کربلا کو یاد کر کے اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد. امام حسین کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ دین کو سر بلند کرنا تھا. امام حسین کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ تلاوت قرآن کرنا تھا. امام حسین کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ نانا کی سنت پر عمل کرنا تھا. امام حسین کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ نانا جان کی سنتوں کو عام کرنا. امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا. اور ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کرے اس شعر کے مصداق ہو جائے اور دل سے کہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے
امام حسین کی زندگی پر نہ ہو، تف ہے ایسے عیش و عشرت پر جو امام حسین کی زندگی پر نہ ہو، تف ہے ایسے کاموں پر جس مقصد میں امام حسین کا مقصد ہی تھا۔ آج حالت یہ ہو گئی ہے، ہم اپنے مقصد کو بھول گئے، اپنے جینے کے انداز کو بھول گئے۔ امام حسین سے محبت جو کر رہے ہیں، جس مقصد کو ہمیں پانا چاہیے تھا اس مقصد کو بھول رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ہمارا جینے کا انداز کچھ اور ہے۔ کیا امام حسین سے محبت کرنے والا داڑھی کو کٹوانے والا ہوگا؟ کیا امام حسین سے محبت کرنے والا نمازوں کو چھوڑنے والا ہوگا؟ کیا امام حسین سے محبت کرنے والا سنتوں کو ترک کرنے والا؟ نہیں، امام حسین سے محبت کرنے والا تو سنتوں کا نمونہ ہوگا، سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا۔ اے عاشقان امام حسین، آ جاؤ وہ کربلا کے میدان میں جس حر نے جب میدان کربلا میں آئے، یزیدیوں کے لشکر سے باہر نکلے، اور آپ کا ایک نعرہ تھا فداک امی یا ابی یا رسول اللہ، اس نعرے کے ساتھ آپ بھی آگے کہو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری آپ مل کے بولیں زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے میرے امام حسین سے محبت کرنے والوں، میرے امام حسین کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے، 3 دن تک پیاس کی شدت میں رہے، 3 دن تک ان کو کچھ کھانے کو نہ ملا۔ ہاں امام حسین نے 3 دن تک کچھ نہ کھایا۔ وہ کربلا کے میدان میں میرے امام حسین نے ایسی تکلیفیں برداشت کی۔ اے امام حسین کے چاہنے والوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، کہ آج میں اور آپ نیت نہیں کریں گے کہ امام حسین نے تو اپنا کمل اٹھا دیا کہ ہم دین کی خاطر دعوت اسلامی کے 3 دن کے قافلے میں سفر نہیں کر سکتے؟ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، پیارے حسینی معمولی سی مشکل سے گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ امام حسین سے دم بھرنے والوں، امام حسین نے کربلا کے میدان میں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہے۔ اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، کیا آج میں اور آپ یہ نیت نہیں کریں گے کہ آج امام حسین سے دم بھرنے کی یہ علامتیں، یہ سرٹیفکیٹ بیان نہیں کریں گے، یہ ظاہر نہیں کریں گے کہ میں بھی حسین، امام حسین سے محبت کرنے والا ہوں اور میں بھی قافلے کا مسافر بننے والا ہوں؟ ہے کوئی جو 3 دن کے قافلے کا مسافر بنے؟ ہے کوئی جو 3 دن امام حسین کے لیے، امام حسین سے محبت کرنے کے لیے، امام حسین کی خاطر 3 دن قافلے میں سفر کرنے والا بنے؟ آپ کے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ ہاں امام حسین سے محبت کرنے والوں، میرے امام حسین نے 3 دن رہ کر کربلا میں دین کو بچانے کے لیے، ہمیں دین کو نہیں بچانا ہے، ہمیں خود دین سیکھنا ہے، ہمیں دین کو سمجھنا ہے۔ اس دین کی خاطر، اس دین کو سمجھنے کے لیے آج میں اور آپ نیت کریں ہاتھوں کو بلند کر کے کہ انشاءاللہ میں بھی 3 دن کے قافلوں کا مسافر بنوں گا انشاءاللہ۔ ہے کسی کی نیت؟ ارے کھڑے ہو کے دکھا دو نا، اے حسینیوں کھڑے ہو جاؤ، کس نے روکا کھڑے ہونے سے؟ کھڑے ہو کے دکھا دو کہ ہاں ہم انشاءاللہ 3 دن کے قافلوں کے مسافر بنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں جی، کھڑے ہو کے دکھانے میں کیا آ رہا ہے؟ ارے ہم امام حسین کو ماننے والے، امام حسین سے محبت کرنے والے، اگر واقعی امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں تو آج یہ
گاؤں والے نیت کر لیں گے انشاءاللہ ہم امام حسین کی خاطر 3 دن کے قافلے کو مسافر بنیں گے انشاءاللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ 3 دن کے قافلے کے مسافر بنیں گے. نگران صاحب لیجئے سارے قافلے کے مسافر بنے کہ وہ ہے کہ جنہوں نے امام حسین کی محبت میں اپنے 3 دن قربان کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ 3 دن جو آپ کے جانے والے سنتیں سیکھیں گے انشاءاللہ. کربلا کے میدان میں امام حسین نے سنتوں کی عظمت کو بیان کیا نا، سنتوں کو بچانے کے لیے بیان کیا تھا. ہاں آج ہم اس قافلے کے اندر انشاءاللہ سنتیں سیکھیں گے انشاءاللہ. اپنی نمازیں سیکھیں گے. بڑے ہو گئے نماز پڑھنے نہیں آتی ہے، نماز کے فرائض معلوم نہیں ہے، نماز کے شرائط معلوم نہیں ہے. ہاں امام حسین کی محبت میں انشاءاللہ اپنی نمازوں کو درست کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. 3 دن کے ابھی تاریخ بتا دوں میں آپ کو. دیکھیں جس طرح ہم نے نیتیں کی نا اسی انداز میں نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم یہاں سے سفر بھی کریں گے انشاءاللہ. تاریخ ہے 24 25 26 یعنی 8 9 10 محرم الحرام. انشاءاللہ ان 3 تاریخوں میں ہمارے ملک بھر سے دنیا بھر سے انشاءاللہ 3 دن کے قافلے سفر ہو رہے ہیں. تو آپ بھی نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم بھی سفر کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امام حسین کا سچا عاشق امام حسین بنائے، سچے امام حسین سے محبت کرنے والے بنائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.